لوگ جس پرپز کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ہیں ہارمونل ایشوز۔ بنسپتی ایک بہت بڑا مذاق تھا ہمارے ساتھ، ہماری صحتوں کے ساتھ۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مافیا اگر کوئی ہے تو وہ میڈیکل مافیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے مشوروں سے یقیناً آپ سب لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، بیکاز طب کی دنیا سے ان کا تعلق ہے، حکمت کی دنیا سے ان کا تعلق ہے، گو کہ وہ بہت زیادہ اس میں یعنی کوئی جسے کہیں کہ جیسے طب کا نام لیں یا حکمت کا نام لیں تو حکیم صاحب کا جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ ایک بوڑھے یا ایک ایجڈ آدمی کا نام تصور ذہن میں آتا ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ خاصے دیکھا جائے تو ینگ ہے۔ تو بغیر کسی ویسٹ آف ٹائم کے میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غالب آغا صاحب۔ This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ۔ آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، جزاک اللہ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے اور آپ کے یہاں پہ آنے سے بہت سارے وہ لوگ جن امراض کا وہ شکار ہیں، یا ہم کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، وہ بہت ساری ان عادتوں سے، ان باتوں سے پرہیز کر سکتے ہیں جو کسی مرض کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اچھا، آپ کا ایک تعارف اور بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اور اگر وہ تعارف کا حوالہ نہ دیا جائے تو ناانصافی ہوگی، کہ آپ کے والد جو ہیں عبدالغفار آغا صاحب، ایک بہت ہی معتبر، ایک مستند نام ہے حکمت کی دنیا میں، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ ان کو میرا خیال ہے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو جانتا ہوں۔ آپ ان کے صاحبزادے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیا ابا کا پریشر تھا کہ آپ کو حکیم ہی بننا ہے یا طبیب ہی بننا ہے، یا آپ کا خود بھی اس میں ذاتی رجحان بھی تھا؟ سر، بچپن سے اگر دیکھا جائے تو والد صاحب کے ساتھ ایک الگ ہی ریلیشن تھا، اور ان کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، تک میں 8 سال کا تھا یا 7.5 سال کا تھا، تب سے میں نے ان کے ساتھ مطلب جانا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ تو اسی طرح ہلکے ہلکے اس چیز میں تھوڑا سا ایک دل بھی لگا، اور ایک جب انسان تھوڑا سا دیکھتا ہے نا، ایک تو بچپن سے ایک والد صاحب کی ایک لیگیسی بھی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سب سے اچھی چیز مجھے اس فیلڈ میں لگتی ہے نا حضرت، جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے اور اگلی دفعہ جب وہ آپ کی دوا سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، دواؤں میں یقیناً کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک مٹی کے، شفا جب لے کر آتا ہے اور وہ جو اس کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں ایک طبیب کے لیے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی اور ڈاکٹر ہو یا کسی بھی قسم سے وہ طبیب ہو، تو وہ جو انسپریشن آئی نا بیسکلی وہ وہاں سے آئی کہ یار اس سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے، جو کہ ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دعاؤں کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ چیز بڑی انسپائر کی، اور پھر والد صاحب کو دیکھتا رہا، چیزوں میں، دواؤں میں، ہربز میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا رہا مستقل، اور پھر فیصلہ خود ہی کیا۔ ان کا بالکل بھی زور نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی کہا کہ تمہیں یہی بننا ہے، یا کسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہو کبھی بھی کہ اس کو آگے بڑھاؤ تو اچھی بات ہے، بٹ ایک خود بخود ایک جذبہ بھی آیا، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اسی فیلڈ میں آنا شاید زیادہ بہتر ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اچھا کیا۔ اور ویسے بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ نے تو جو آنکھ کھولی تو جو ماحول دیکھا تو اس سے انفلوئنس لینا تو یقیناً تو بہت ہی نیچرل تھا، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ وہ جو ماحول آپ کے آس پاس ہے آپ اس سے انفلوئنس نہ لیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، میرا خیال ہے یہ لیگیسی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اینڈ یو رائٹلی سیڈ کہ یہ جو آپ لوگوں کا پیشہ ہے، چاہے وہ حکیم ہوں، چاہے وہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھی کے ڈاکٹرز ہوں، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، بہت مقدس پیشہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بے شک تمام تر شفا اللہ دیتا ہے، اور قرآن مجید میں تو آیت بھی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو جب بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، مگر یقیناً اس نے سبب بنایا ڈاکٹرز کو، طبیبوں کو، حکیموں کو، تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے۔ تو آپ آغا جو زیادہ تر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی میرا خیال ہے 8-10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 2015 سے کلینک کر رہا ہوں سر، تقریباً 9 سال ہو گیا، تو میرا گیس ٹھیک تھا ایکسیپٹ جسٹ 1 year was missing۔
تو اور 10 سال بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ کو اگلے سال. تو آپ یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو مریض آتے ہیں آپ کے پاس پاکستان سے, کراچی سے, جو لوگ آتے ہیں, کیونکہ آپ کراچی میں اسٹیشن ہے, میں جانتا ہوں یہ بات, زیادہ تر مریضوں کی کیا شکایت ہوتی ہے, کس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ؟ سر آج کل اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ جو مرض ہے یا جو لوگ جس پرپز کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ہیں ہارمونل ایشوز. ہارمونل ایشوز چاہے وہ فیمیل ایشوز ہوں چاہے وہ میل ایشوز ہوں, اس پہ میرے خیال سے دواؤں سے زیادہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. ڈائٹ ہماری اس طرح کی ہو گئی ہے یا روزمرہ کی زندگی اس طرح کی ہو گئی ہے جس میں اسٹریس بھی ہے, جس میں جو ہے وہ ہماری ڈائٹ کا قصور بھی ہے. اگر میں بات کروں ڈائٹ کے حوالے سے ہی, تو ہارمونل ایشوز کو بڑھانے میں یا ہارمونل ایشوز کو خراب کرنے میں ہمارا خوراک اور ہمارا اسٹریس لیول, ہمارا روٹین آف لائف اور نیند کی خرابی, ٹائمنگز کی خرابی, یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. نمبر 2, جس طرح کے امراض نارملی میں دیکھتا ہوں وہ ہارمونل ایشوز, ہڈیوں کے امراض بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا اور اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں ہارمونل ایشو کو, اگر اردو میں بھی کر دیں اس کو, تو یہ جیسے مثال کے طور پہ فیمیل کی اگر بات کی جائے تو ایک بہت کامن بیماری ہے جس کو PCOS کہتے ہیں, PCOS یا PCOD کہتے تھے پہلے. تو یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس میں اووری کے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں, جس میں ہارمونل ایشوز مطلب ماہواری میں کچھ تبدیلیاں آنا, پیریڈس کے دوران درد کا ہونا جس کو ہماری زبان میں ڈسمنوریا کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہونا. کچھ لوگوں کو, خواتین کو ایسا ہوتا ہے کہ ان خاص دنوں میں ڈپریشن, انزائٹی, گھبراہٹ کے عنصر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دین اگر میں بات کروں میل کی, تو میل میں بھی بہت سارے اسی طرح کے جو کہ ریلیٹڈ ٹو میل ہیلتھ ہیں, وہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں, اور وجوہات وہی ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا. اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جب ہماری خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں, جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہیں, تو بڑا ان کے ایک مزاج میں اور ان کا بڑا فرق آتا ہے. ایک چڑچڑا پن کہہ لیں, تھوڑا سا اسٹریس بڑھ جاتی ہے, اور اس میں ان شوہروں کو چاہیے کہ بھائی بڑا خیال رکھیں اپنی بیگمات کا, بیکاز وہ واقعی ایک ہارمونل چینج آ رہا ہوتا ہے ان میں, بہت انٹینسٹی سے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بعض اوقات وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن اس وقت آپ کی توجہ کی, آپ کی محبت کی, آپ کی کیئر کی ان کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو پہلا تو آپ نے بتایا ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں, اور وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے آپ کی صحت میں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ غذا کے صحیح نہیں لینا, آپ نے کہا, یا آپ کے جو شب و روز ہیں, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, صبح کے وقت سو رہے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, جب بھوک لگا کھا لیا آپ نے, تو یہ ساری چیزیں بنتی ہیں ہارمونل امبیلنس کا سبب. تو زیادہ تر پیشنٹ اس کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. تو اس کے لیے اگر کوئی آپ ایسی ریمیڈی بہت ہی اگر بتانا چاہیں کہ جو سن کے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. سر اس میں بہت ساری چیزیں, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا, یہ تو سمجھ میں آ گیا. ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ زیادہ ہوتا ہے. البتہ اس میں کوئی اسپیسیفک ریمیڈی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے, ہمارے حساب سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اسپیسیفک ریمیڈی دے سکتے ہیں جو کہ تمام لوگوں کو اتنا ہی فائدہ دے گی جتنا مجھے, آپ کو یا کسی XYZ کو دے گی. لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں. ایک چیز میری کم از کم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا پہ کبھی بھی کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہو جو کہ کوئی بھی بندہ استعمال کرے تو کبھی بھی اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ری ایکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے, فائدہ ہو بٹ ری ایکشن نہ ہو. تو اس والے معاملے میں کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز میں فائدہ ہو تو دوسری نقصان بھی دے سکتی ہے, تو میں اس والی چیز میں تھوڑا سا اجتناب کرتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں یا اس زمرے میں رہتے ہوئے کوئی ریمیڈی اسپیسیفک بتاؤں جو کہ تمام لوگوں کو فائدہ مند ہو. میرا خیال ہے اس کو سبجیکٹو رکھتے ہیں کہ اس کو آپ کو پھر جانا پڑے گا کسی طبیب کے پاس, کسی حکیم کے پاس. ہر آدمی کی باڈی کا اسٹرکچر, اس کا باڈی ویٹ, اس کی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے, تو اس حساب سے ہی پھر آپ تجویز کر سکتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے تو پرسنلی آپ جو غالب آغا سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور آغا صاحب سے لیں اور جائیں. دوسرا یہ کہ دوسرا پہلا تو آپ نے بتا دیا کہ ہارمونل امبیلنس ہے, اور اس کا آپ نے بہت اچھا کیا کہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو, کہ بھیا سب سے پہلے اپنا کھانا پینا صحیح کرو. بالکل ایسے ہی ہے سر. سب سے پہلے اپنا سونا جاگنا ٹھیک کرو, اور جتنا ہو سکے اپنے اسٹریس لیول کو, اسٹریس سب کو ہوتی ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہوتی تو وہ انسان نہیں ہے. صرف مردوں کو اسٹریس نہیں ہوتی, زندہ لوگوں کو اسٹریس ہوتی ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ یو مسٹ لرن دا آرٹ آف ڈیلنگ ود دس اسٹریس, رائٹ. تو یہ سارا ایک آرٹ ہے,
اور اس کے لیے میرا خیال ہے بہترین چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ فزیکل ایکسرسائز از ویری اسینشیل آئی تھنک. بالکل سر. اچھا سر, اس میں دیکھیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہمیں علاج کرانا ضروری بھی ہے, سنت عمل بھی ہے, لیکن پہلے جو چیزیں خراب ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دلدل میں پھنسے یا اس بیماری میں پھنسے, پہلے ان کو ٹریٹ کرنا یا ان کو ختم کرنا پہلا ہمارا ٹاسک ہونا چاہیے. علاج انشاءاللہ ہو جائے گا ہر چیز میں, بے شک اللہ نے ہر بیماری میں شفا رکھی ہے, کہاں سے رکھی ہے, کب رکھی ہے, وہ اسی کو پتہ ہے اور وہی شفا دینے والی ذات ہے. لیکن کم از کم جو چیزیں ہم غلط کر رہے ہیں, جیسے ہم نے بھی ذکر کیا کھانے کا, خوراک کا, اپنے معمولات زندگی کا, ان پہ جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے, ان کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, شاید ڈاکٹر کی دوا, حکیم کی دوا یا ہومیوپیتھک کی کوئی دوا بھی اتنا اچھا اثر نہ کر پائے جتنا بیسکلی آپ یا آپ کا ڈاکٹر بھی چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ دوا اتنا اثر انداز ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے. سیکنڈ پہ اگر آپ ریٹ کریں, اگر آپ دوسری بڑی بیماری جس میں لوگ آتے ہیں, ہڈیاں لوگوں کے گھٹنے, ہڈیوں کے لیے تو لوگ جاتے ہیں میرا خیال ہے آرتھوپیڈک سرجن کے پاس, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہڈیاں ہیں جو خدا نہ خاصہ فریکچر یا ٹوٹی نہیں ہیں مگر کمزور ہو گئی ہیں, جیسے آرتھرائٹس ہو گیا. بہت زیادہ جو کامن پیشنٹس ہیں آج کل وہ سروائکل ایشوز کے بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں, جس میں C3 C4 لوگوں کے لیگمنٹس خراب ہو رہے ہوتے ہیں, مہرے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح L4 L5 S1 جو کہ کمر کے نچلے مہرے ہوتے ہیں, ان میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اکثر عموماً ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے کہ کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی جھٹکا آ جائے, تب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ کو کوئی ایسی ہسٹری نہیں ملے گی کہ چوٹ لگی ہے, کہیں گرے, لیکن آپ کو یہ ایشوز میں مل رہے ہوتے ہیں پیشنٹ میں. گھٹنے خراب ہونا شروع ہو گئے لوگوں کے, بہت زیادہ ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے لوگوں کو, گھٹنے کی تبدیلی کی طرف جانا پڑتا ہے. تو بیسکلی یہ تمام چیزیں, اور اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے نا سر معذرت کے ساتھ, لیکن ہمارے پوسٹر کا. ابھی ہم لوگ اگر آفس میں بیٹھے ہوئے نا, کوئی بندہ اگر آفس میں کمپیوٹر پہ کام کرے تو وہ یوں سی شیپ بن کے بیٹھے گا. ہم عموماً دیکھیں اپنے گھر میں بھی بچے کو, تو بچہ سی شیپ بن کے جو ہے وہ کاپی پہ کام کر رہا ہوتا ہے. بیسکلی وہ ابتدا ہوتی ہے بچوں کی, جو کہ خرابی کی طرف ہم ہلکے ہلکے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو وہاں سے ٹھیک کرنا ہے. پوسٹر ٹھیک کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی, ورنہ ان تمام چیزوں میں ہم دلدل میں پھنستے رہیں گے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. نمبر 2, موبائل. میں نے اسے سنتے اپنا پوسچر ٹھیک کر لیا. بالکل, یہ واقعی ہم سب کو چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے, کیونکہ میں نے یہ چیز سنی بھی تھی, تھوڑی سی ریسرچ بھی کی تھی, کہ آپ بیٹھتے ہیں ایسے عام طور پہ, جب لاشعوری طور پہ آدمی بیٹھے بیٹھے پھر یوں ہو ہی جاتا ہے, ایسے کر کے نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ کام کرتے ہوئے ایسے آپ کا پورا وہ بن جاتا ہے, کمان کی طرح ہو جاتے ہیں. تو کمان کی طرح نہ بیٹھیں, تیر کی طرح بیٹھیں. میرا خیال ہے یہ بات صحیح ہے. تو اور نمبر 2 سر جو میں بات کر رہا تھا, موبائل کا بے تحاشا استعمال, اور ہر جگہ پہ نیپنگ پوزیشن ہو تب بھی, بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی. یہ نیپ کو ذرا پلیز آپ کلیریفائی کر دیں, کون سا نیپ ہے؟ نیپ کا مطلب بستر, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. بالکل وہ نہیں ہے سر, یہ آخر میں پی ہے نیپ. اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے صوفے پہ لوگ ڈر جاتے ہیں نا, اتنا زیادہ سنتے ہیں اور اتنا انفلوئنس ہے کہ نیپ بھی ان کو نیپ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. NAP نیپ. اوکے. تو اور وہ ہے کہ صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں یا کہیں پہ بیٹھے ہوئے, تو یوں کر کے, جیسے میں ایک بات کروں ایسے ہی, تو یہ بیٹھے ہیں موبائل نارملی یوز کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں تو موبائل, اپنا پوسٹر کا خیال نہ رکھنا, موبائل یوز کر رہے ہیں تو یوں کر کے لیٹے ہوئے یوز کر رہے ہیں. یہ جو سی شیپ آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنا سروائکل کا, اس کی وجہ سے یہ ایشوز بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور حقیقتاً یہ بیماری نہیں ہے, یہ ہماری غلط عادات کی وجہ سے یا غلط پوسٹر کی وجہ سے ایک علامت ہے جو کہ ہم اپنی باڈی کو خود دے رہے ہیں. کبھی کبھی آؤٹ آف دا بلو آپ سو کے اٹھتے ہیں, مطلب, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ آپ کی گردن پوری موو نہیں ہو رہی. بالکل, کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں کی, کچھ نہیں کیا, سو کے اٹھے. تو اس کا مطلب ہے سوتے میں کوئی پوسچر آپ کا ایسے رہ گیا جس کی وجہ سے آپ کی جو نروز ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. تکیہ خراب ہو سکتا ہے, آپ کا پوسچر خراب ہو سکتا ہے. بیسکلی آپ نے جس اینگل میں آپ سوئے ہیں وہ آپ کے لیے غیر مناسب تھا, آپ کے مسلس کے لیے. دیٹس اٹ. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, 3-4 وجوہات جو ہیں, جس میں تکیہ ہو سکتا ہے, جس میں آپ کا پوسچر خراب ہو سکتا ہے, بنا تکیے کے سونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے, یا بہت زیادہ گہری نیند میں ٹیڑھی گردن کر کے سو جائیں تو بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. پہلا آپ نے بتایا ہارمونز امبیلنس, سیکنڈ بتایا آپ نے ہڈیوں کا کمزور ہو جانا, آرتھرائٹس, یہ ساری چیزیں. تھرڈ پہ بتائیں. تھرڈ پہ سے جو اگر بات کی جائے تو اسٹریس لیول کا بے تحاشا ہونا. اسٹریس سب کو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, بٹ اس سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. ہم ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے, ہم اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسٹریس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس سے لڑنا یا اس کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہونا غیر مناسب ہوتا ہے. ہم چیزوں کو اپنے اندر ہی جسٹ کرنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریٹ فارورڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, جس کو اردو زبان میں منہ پھٹ لوگ کہتے ہیں. میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی دل کی بڑھاس, چاہے وہ
नेगेटिव है और पॉजिटिव हो, सही है गलत है, ऐसे बहस हो सकती है, शायद वो ज़्यादा गलत करते हों, लेकिन वो दिल की भड़ास निकाल लेते हैं अपनी, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल उतना नहीं ख़राब होता जैसे हम लोग अमूमन आजकल देखते हैं। दूसरों के लिहाज में, दूसरों की मुरव्वत में हम बातें दिल में रख लेते हैं, हम उसको सही तरह बयान नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, जो कि आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में मुब्तला कर रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाता है। बात यह है सर, अल्लाह पे एतक़ाद सबसे बड़ी एक चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज़्यादा खुशी हो, तीनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं। अल्लाह से रुजू करें, तमाम चीज़ें हल करने वाली ज़ात अल्लाह है। अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों में देकर भी आज़माता है और लेकर भी वाह आज़माता वाह है। वाह। तो स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है ना, तो इंसान दो तरीके का अमल कर सकता है, या तो अल्लाह से बहुत दूर हो जाता है और डिफरेंट मामलात में, एंजाइटी, डिप्रेशन के मामलात में बिल्कुल ही दुनिया से गाफिल होना शुरू हो जाता है, या अल्लाह के करीब आ जाता है, अल्लाह से रुजू करना शुरू कर देता है, और हल्के हल्के आप देखें कि वही शख्स कामयाब होता है, क्योंकि करने वाली ज़ात, चाहे वो दुनिया का कोई भी अमल हो, आपकी मदद करने वाली ज़ात वही है, और वहीं से आपको शिफा भी मिलती है, वहीं से आपके मामलात भी बेहतर होते हैं, और वहीं से आपको अल्लाह ताला एक नई उम्मीद, नई चीज़ें और कहाँ कहाँ से बंद रास्ते निकालता है, जो आपकी सोच से भी बहुत दूर होता है। बेशक, ये तो कोई शुबा ही नहीं है। और कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम कुछ ऐसे है कि जो भी अल्लाह ताला से परहेजगारी इख्तियार करेगा, अल्लाह से कॉन्शियस रहेगा और अल्लाह से तक़वा इख्तियार करेगा, तो अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो ये तो वाकई बात है, गुमान तक ना होगा, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको यहाँ से वो दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा जो आपने देखा भी नहीं कभी, वो सोर्स काम आएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं, वहाँ से काम होगा जहाँ से कभी दिमाग ने गुमान भी नहीं किया। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस वेज होते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी ही काम करती है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताएं कि ये तो तीनों बातें हमने समझ ली अच्छी तरह। अच्छा, वैसे ये तिब की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप भी तबीब हैं, तो हम देखते हैं तिब्ब नबवी एक पूरा एक मजमून है, एक पूरा एक इल्म है, तो क्या ये तिब का आगाज तिब्ब नबवी से ही हुआ? सर, तिब एक बहुत बड़ा बहुत वसी सब्जेक्ट है, जिसमें अमराज को सही तरह डील करना, लोगों की, पेशेंट्स की दवा के साथ साथ काउंसलिंग करना भी मेरे ख्याल से एक तबीब का पेशा होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये जो सीखा, ये चीज़ अपने वाले साहब से भी सीखी, कि जब आपके पास एक मरीज़ आता है, चाहे वो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हो, आया ये कि जब वो आपके पास आके बैठता है और आप उसको प्रॉपर तौर पे उसकी बीमारी के हवाले से सही तरह बात कर लें, तो मरीज़ आधा वहीं पे ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी बात सुनी गई। ये इंसानी फितरतन अमल होता है, जो कि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। अगर आपकी बात आपका तबीब ना सुने, तो आपको ना उस तबीब पे एतक़ाद होगा, ना उसकी दवा असर करेगी, हकीकत बता रहा हूँ आपको, ना ही आप दिली तौर पे मुतमईन होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला इंसान के ज़न पे कादिर है, जैसा इंसान गुमान करता है उसके साथ वैसे ही होता है। तो किसी चीज़ पे अगर मैं मुतमईन ही नहीं हूँ, तो वो क्या असर अच्छा करेगी मेरे ऊपर। तो जब तबीब के पास आप जाते हैं और वो आपकी बात प्रॉपर तौर पर सुनकर, समझकर, आपकी थोड़ी सी दिल की भड़ास निकल जाती है, सुन लेता है, समझ लेता है, तो इंसान मेरे ख्याल से आधा तो वहीं पे ठीक हो जाता है, मुतमईन हो जाता है दवा खाने से पहले ही। तो ये एक बहुत बड़ा अमल होता है, जो कि हर तबीब को या हर डॉक्टर को या हर इस पेशे से रिलेटेड इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो मरीज़ आ रहा है, वो आपसे सिर्फ शिफा तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन जो उसका एतक़ाद आप पे बनेगा रिलेटेड टू अल्लाह, वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैंने अमूमन देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात तक नहीं करते प्रॉपर तौर पे, मरीज़ से आपकी बातें सुनी, 4 दवाइयाँ लिखी, दे दी। आपका यकीनन पेशे का काम दवा देना है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट को समझना और पेशेंट को प्रॉपर तौर पर आगाह कर आगे मामलात को लेकर चलना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, जो कि कहीं हम बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिस कर रहे हैं आजकल। अब हम आते हैं सबसे बुनियादी चीज़, खाना बगैर तेल के तो बनता नहीं है हमारे यहाँ। तो कौन सा तेल है इसके अंदर? बनस्पति ऑयल भी है, फिर एक घी है, घी भी एक असली घी है, उसके अलावा और भी है, ऑलिव ऑयल भी है। तो आप किसको रेकमेंड करते हैं एज ए तबीब के कौन से तेल में खाना बनाना चाहिए? सर, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 1960s की अगर मैं बात करूं, यकीनन मैं पैदा नहीं हुआ था जी, लेकिन तारीख की अगर बात की जाए, 1960s से पहले हमारे यहाँ दिल के अमराज तकरीबन ना होने के बराबर थे। जी,
اس کے بعد 1961 میں یا مڈ آف 60s میں ہمارے پاس آیا بناسپتی، جس کے بعد آج کی بات کی جائے 20 سال کا اگر گیپ لے لیا جائے 80s میں، تو ہمارے یہاں دل کے مریضوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم از کم 5000 ٹائمز بڑھ گئی تھی. اگر آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی، مجھے بڑی کنٹروورشل بات لگتی ہے اور کنسپیریسی بھی لگتی ہے کہ باقاعدہ اس طرح کی ڈائٹ پہلے متعارف کرائی جاتی ہیں، انسان کی غذاؤں میں شامل کی جاتی ہیں، ان کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، ان کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، بڑے بڑے سٹارز اس میں آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی جو غذائیں ہیں، چاہے وہ آئل کی شکل میں ہو، چاہے وہ مارجرین کی شکل میں ہو، چاہے وہ سافٹ ڈرنک کی شکل میں ہو، یہی آ کے بہت سارے امراض کا باعث بنتی ہیں. سر بہت سارے لوگوں کو شاید بات بری لگے، لیکن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مافیا اگر کوئی ہے تو وہ میڈیکل مافیا ہے، جس میں دوائیاں بنانے والے اور جس کو ہم اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ کہتے ہیں. میں ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، جو اوپر کے لوگ ہیں جو کہ ریسرچز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، تمام چیزوں کو مینج کرتے ہیں. میرے خیال سے وہ بہت بڑا مافیا ہے جس سے آپ شاید نہیں لڑ سکتے. بہت سارے ایسی ریسرچز، بہت سارے ایسے معاملات، بہت سارے ایسے لوگ کردار آپ کو ملیں گے جنہوں نے کچھ چیزوں کے خلاف بات کی، یا تو وہ بندے زندہ نہیں رہے یا کسی نہ کسی چیز میں ہو گئے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں. آپ کو بہت سارے ایسے ہسٹری میں چیزیں مل جائیں گی. جی. بناسپتی آیا. بناسپتی ایک بہت بڑا مذاق تھا ہمارے ساتھ، ہماری صحتوں کے ساتھ. ہمارے دل کے امراض کو بڑھانے میں جتنا کردار بناسپتی کا ہے، شاید ہماری نسل کو تباہ کیا ہے. آج بات کروں تو 30 سال کی عمر، 28 سال کی عمر میں پرسنلی 4-6 لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ہارٹ اٹیک آیا ہے 28 یا 30 سال کی عمر میں. اور کہیں نہ کہیں ریزن دیکھیں گے تو صرف 2 ہی ریزن ملیں گے ان کو، یا بناسپتی گھی جو بچپن سے کھایا گیا ہے، یا فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا یا نہ ہونے کے برابر ہونا. یہ 2 ایک مین وجہ ہیں. بات ہو رہی تھی بناسپتی کی. بناسپتی تقریباً 80s تک بہت اچھا چلا، 90s تک چلا. 90s میں آ گیا، برانڈ کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو پیوریفائڈ ویجیٹیبل آئل آ گیا، پھر ویجیٹیبلز آئل آ گئے، کنولا آئلز آ گئے، یا جس کو ہم پیوریفائڈ آئلز کہتے ہیں بیسکلی، وہ آ گئے جو کہ کہنے لگے کہ بناسپتی نہیں کھائیں، اب یہ کھائیں، یہ زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد پھر 20 سال چلے، 2015-2016 میں ہلکے ہلکے ریسرچز آنا شروع ہوئی. نہیں بھائی، بناسپتی اور یہ والا تیل تو جو ہے وہ بار بار کہیں نہ کہیں پرابلم، دل کے امراض جو بڑھ رہے ہیں اس میں ریلیشن انہیں چیزوں کا ہے. فیٹی لیور، دل کی شریانوں میں فیٹس کا جمع ہونا، ہارٹ اٹیک کا باعث بننا، کولیسٹرول کا لیول کا بڑھ جانا، ٹریگلسرائڈز ٹی جی کا بڑھنا، ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل کا ڈیمیج ہونا. بیسکلی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس تیل اور بناسپتی کا گفٹ ہے جو ہماری نسل نے بھگتا. آج کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ میں 2018 کا مین ٹائٹل بتا رہا ہوں یاہو کا. یاہو اس وقت ایک بہت بڑا برانڈ تھا. یاہو کا جو مین ٹائٹل تھا فوڈ آف دا ایئر 2018، آج بھی آپ جا کے سرچ کریں گے تو وہ تھا دیسی گھی. 2018 میں یاہو کہتا ہے کہ دیسی گھی کھاؤ، دیٹس گڈ فار ہیلتھ. اب آج کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں ڈاکٹرز کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی سرسوں کے تیل کھا لو، وہ زیادہ بہتر ہے. اولیو آئل کھا لو، جس پہ میں بھی بات کرتا ہوں. اولیو آئل یا سرسوں کا تیل کھا لو، وہ ان تیلوں سے اور اس بناسپتی سے لاکھ درجے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ سر جو ہماری ثقافت ہے 5000 سال پرانی، وہ ہمارے بزرگ، ہمارے دادا جتنے بھی گزرے ہیں وہ بیوقوف نہیں تھے. انہوں نے جو ثقافت ہمارے لیے سیٹ کی تھی، آج بھی وہ بہترین دوا ہے، بہترین غذا ہے ہمارے لیے. نہ اس زمانے میں دل کے امراض ہوتے تھے، نہ شوگر اتنی تھی، نہ ہی جو ہے وہ جگر کے امراض، پیٹ کے امراض اور ڈفرینٹ قسم کے، جو آج کی بات کی جائے تو کینسر ایک بہت بڑی بیماری بن چکا ہے، وہ تھی. تو بیسک سر ان 50 پچھلے سالوں میں کچھ نہ کچھ تو ہم نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے چینج ہو گئے. سر وہ غلطی صرف ہماری فزیکل ایکٹیویٹی، ہماری خوراک میں اسی طرح کی تبدیلیاں جو کہ ہم نے کی ہیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں. سرسوں کا تیل پہ بات کی جائے تو سرسوں کا تیل ایک بہترین تیل ہے جو کہ ہماری دادی نانی بھی استعمال کیا کرتی تھی، جس کے بعد ہمارے پاس چینجز کے بعد ہمارے پاس امراض آئے، ورنہ ہم بہت بہتر تھے اس حوالے سے. تو بہتر ہے کہ گھر میں سرسوں کا تیل لایا جائے. دوسری طرف بات ہوتی ہے اولیو آئل کی. بہت کامنلی اولیو آئل ہمارے یہاں گھروں میں یوز ہو رہا ہے، کچھ برانڈس کا بھی ملتا ہے اور کچھ لوگ اسپیشلی ڈھونڈ کے باہر سے بھی لے کر آتے ہیں کہ یار ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سے کھانا بنانا ہے. سر ایکسٹرا ورجن آئل جو کہ کولڈ پریس پہ نکلا ہوتا ہے، ٹھنڈے پروسیس سے نکلا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ فرسٹ ہوتا ہے، بہت پیوریفائڈ ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہم بہت ایک حد سے زیادہ ہیٹ ملے تو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ جل جاتی ہیں. اولیو آئل ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں 2 یا 3 قومیں استعمال کرتی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ اٹلی ہے اور اٹالینز ہے، اور نمبر 1 پہ عربکس ہے. یہ دونوں قومیں جو دعوے دار ہیں بیسکلی اولیو آئل کی، وہ اسپرنکل، گارنش، اوپر سے ڈریسنگ کے لیے
ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करती हैं, कभी भी पकाने में इस्तेमाल नहीं होता ऑलिव ऑयल। हम उसको भून भून के उसकी अफादियत को और उसकी ग़िज़ाइयत को ज़ाया कर देते हैं। ऑलिव ऑयल पकाने के बाद वो हैसियत नहीं रखता, वो अफादियत नहीं रखता, जो कि हम बेसिकली जिस वजह से ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ऑलिव ऑयल को पकाना नहीं चाहिए। सरसों के तेल में खाना बनाए। ड्रेसिंग के लिए बेहतरीन तेल है ऑलिव ऑयल, लेकिन उसको हीट दे के पका के हम उसकी खुसूसियात और हम उसकी अफादियत को ज़ाया कर देते हैं। हाँ, बस वो सरसों के तेल में हमने ये सुना भी है और देखा भी है कि उसको खास तौर पे पहले गर्म किया जाता है सरसों के तेल को, राइट, जिसको कहा जाता है जला दें थोड़ा सा, हाँ, तो उसकी जो एक थोड़ी सी बैड स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाती नॉर्मली है। अगर हम आजकल की बात करें तो जितने भी खाने 90% बनते हैं तो उसमें पहले तेल डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तो उस गर्म तेल, जैसे अगर नॉर्मल तेल को आप 2 मिनट गर्म कर रहे हैं तो इसको 2.5 मिनट 3 मिनट कर लें, हल्की सी एक वो आने दीजिए, धुआं आने दीजिए। हल्का धुआं आएगा, आप अपनी फ्लेम कम करें और इसमें प्याज डाल दें या जो भी मसाले आपको डालने हैं वो आप डाल दें। तो वो जो सिर्फ 1-1.5 मिनट का फ़र्क है, वो उसकी बदबू को, जो लोग कहते हैं बदबू आ रही है, अजीब सा एक जायका आ गया, वो ख़त्म हो जाता है सर। और अफादियत उतनी ही रहती है जितनी सरसों के तेल में, जो हमारी नानी दादी और हमारी सकाफत का हिस्सा थी। हम बहुत सारी बीमारियों से 3 चीज़ों से बच सकते हैं अगर मैं एक मजमूआ दूँ अपनी पूरी पॉडकास्ट का। चिकन का इस्तेमाल ना करें, फिजिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल करें, प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें चिकन, और इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म के जो हम लोग फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, लेट नाइट खाने की तरफ चले गए हैं, इससे अवॉइड करें। नंबर 2, पानी का इंटेक सर हमारे यहाँ बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से यूटीआई, पानी का इस्तेमाल, यूटीआई, गुर्दे के अमराज और डिफरेंट किस्म की डिहाइड्रेशंस वगैरह की तरफ हम जा रहे हैं, वो करें। और नंबर 3 सर, फिज़िकल एक्टिविटी का बेहद ज़रूरत है हमें बढ़ाने की। कम अज़ कम 40 to 45 मिनट्स हमें वॉक करनी चाहिए। इस पर भी एक बात करूँगा, हमारे यहाँ हमने बात की भी अभी, हड्डियों के अमराज बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो घुटना चेंज की तरफ चले जाते हैं, वो बेसिकली एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फुट टाइप। फ्लैट फुटेड होना, आर्ची फुट होना, माइल्ड आर्ची फुट होना, ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स होते हैं। और अगर फ्लैट फुट है आपका पाँव, तो आप जितनी भी वॉक करेंगे नॉर्मली आप पेयर शेप बन जाते हैं। बॉडी ऊपर से नॉर्मल होती है, नीचे से हिप वाली साइड से, थाइज वाली साइड से बड़ी हुई होती है, जिसको हम लोग पेयर शेप बॉडी कहते हैं, जैसे एक नाशपाती होती है। तो वो बेसिकली फैट फुटेड की वजह से होती है। फैट फुट की वजह से आपके वो ख़राब होते हैं, घुटने ख़राब होते हैं, उसकी वजह से आपके कमर पे प्रेशर आता है। और फ्लैट फुट की वजह से ही 90% लोगों को घुटने की तब्दीली तक आप पहुंच जाते हैं, घुटने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, पहले अपने पाँव को ज़रूर चेक करें ताकि आप इस हद तक ना जाएं। और अगर आप फ्लैट फुटेड हैं तो कोई अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है, लेकिन उसके सिर्फ एक चीज़ होती है, स्पेशल जूते मिलते हैं जो कि थोड़े से आर्च वाले होते हैं, वो इस्तेमाल करें तो आप अपने आगे घुटनों को महफूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये चीज़ें आपकी मुनासिब हैं, ठीक हैं, जॉगर्स अच्छे हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं, तो आप 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत को बेहतर करें, ताकि आप आगे 40 की एज के बाद, जब एक अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 80 ईयर्स तक नॉर्मली इंसान ज़िंदा रहता है अमूमन, नॉर्मली एक बात की जाए तो 40 साल जो हम बीमारियों में, डिफरेंट चीज़ों की ख़राबी में हम ज़िंदगी गुजार देते हैं बिस्तर पे या डिफरेंट मामलात में, तो हम शायद उससे बच सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी तब्दीलियों के ज़रिए। गालिब आगा, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की आपसे, और मैं आज से ख़ुद भी तहिया कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी सीखी उस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि असल चीज़ तो अमल ही है, राइट। कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, मगर असल चीज़ ये है कि अच्छा बनना असल बात होती है। तो आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आप तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह फिर कभी बुलाएंगे आपको ताकि लोग मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये थे गालिब आगा, और बहुत सारी अच्छी बातें बताई इन्होंने। मेरा ख़्याल है कि अच्छी बातों को अगर आज से ही अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने बारे में, अपने लिए बड़े सेल्फलेस होते हैं, चले होना भी चाहिए, मगर वो अपनी सेहत का परवाह नहीं करते, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो अपनी सेहत की परवाह करना भी अपने ख़ानदान की परवाह करना ही है। आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, आपके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो ये कहना कि आदमी बिल्कुल अपनी सेहत के बारे में गाफिल हो जाए और दूसरों की सेहत के बारे में सोचे, ये भी मुनासिब बात नहीं है। सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में सोचें कि अगर आप तंदुरुस्त व तवाना हैं, सेहतमंद हैं, तो ही आप दूसरों को मदद कर सकेंगे। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।